آپ کے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، اللہ کرے اچھا استعمال ہو جائے، ورنہ اس نے تو بربادی ہی بربادی پھیلائی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے، اپنا خوف۔ میرے نبی نے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک حدیث سناؤں بس، اجازت؟ آپ تھکے مت؟ ارے حضور کا ذکر ہو رہا، حضور کی شانیں بیان ہو رہی، ایمان تازہ ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، آج لوگ ترقی پہ ناز کرتے ہیں، میرے حضور نے ترقیوں کی خبریں کب سنائی ہوئی ہے؟ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، دو تاجر ملیں گے، کیا؟ تجارت کرنے والے دو بزنس مین ملیں گے، وہ بزنس کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ سودا کریں گے، کسی چیز کی خرید و فروخت کی باتیں کریں گے، اور اس چیز کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ بھی طے ہو، لیکن ان میں سے ایک تاجر دوسرے سے کہے گا ابھی رک جا، میں پہلے دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے اس چیز کی ریٹ معلوم کر لوں گا۔ اور حضور نے فرمایا یہ ریٹ معلوم کرنے والا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس ملک اور اس شہر نہیں جائے گا۔ عرض کی گئی آقا پھر کیا ہوگا؟ کہا اسی جگہ بیٹھ کے یہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کی ریٹ معلوم کر لے گا۔ اب محدثین نے تو حدیث لائی ہے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کوئی ولی کی ولایت نہیں کہ یہاں بیٹھے تو بغداد سے سنیں۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ یہ ولی کی ولایت کا مسئلہ نہیں، کرامت کا مسئلہ نہیں کہ 1000 میل دور سے سنے دیکھے، یہ تو عام دو تاجروں کا معاملہ ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے تاجر دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کرے گا۔ اب سوال پیدا ہو گیا، لوگ محدثین حدیثوں کو آگے بڑھاتے گئے، کتابوں میں درج کرتے گئے، وہ بھی سوچتے ہو رہے ہوں گے آخر یہ کیسے ہوگا، لیکن جب میرے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا، جب ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی نے ہاتھ میں موبائل تھمایا تو میں سمجھ گیا یہ بشارت اسی موبائل کے لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی۔ اسی لیے عاشق نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے بنایا، شرک ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ سنو ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، اللہ کرے اچھا استعمال ہو جائے، ورنہ اس نے تو بربادی ہی بربادی پھیلائی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے، اپنا خوف۔ میرے نبی نے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک حدیث سناؤں بس، اجازت؟ آپ تھکے مت؟ ارے حضور کا ذکر ہو رہا، حضور کی شانیں بیان ہو رہی، ایمان تازہ ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، آج لوگ ترقی پہ ناز کرتے ہیں، میرے حضور نے ترقیوں کی خبریں کب سنائی ہوئی ہے؟ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، دو تاجر ملیں گے، کیا؟ تجارت کرنے والے دو بزنس مین ملیں گے، وہ بزنس کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ سودا کریں گے، کسی چیز کی خرید و فروخت کی باتیں کریں گے، اور اس چیز کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ بھی طے ہو، لیکن ان میں سے ایک تاجر دوسرے سے کہے گا ابھی رک جا، میں پہلے دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے اس چیز کی ریٹ معلوم کر لوں گا۔ اور حضور نے فرمایا یہ ریٹ معلوم کرنے والا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس ملک اور اس شہر نہیں جائے گا۔ عرض کی گئی آقا پھر کیا ہوگا؟ کہا اسی جگہ بیٹھ کے یہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کی ریٹ معلوم کر لے گا۔ اب محدثین نے تو حدیث لائی ہے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا۔
کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کوئی ولی کی ولایت نہیں کہ یہاں بیٹھے تو بغداد سے سنیں. بولو بولو سبحان اللہ بولو. یہ ولی کی ولایت کا مسئلہ نہیں, کرامت کا مسئلہ نہیں کہ 1000 میل دور سے سنے دیکھے. یہ تو عام دو تاجروں کا معاملہ ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے تاجر دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کرے گا. اب سوال پیدا ہو گیا, لوگ محدثین حدیثوں کو آگے بڑھاتے گئے, کتابوں میں درج کرتے گئے, وہ بھی سوچتے ہو رہے ہوں گے آخر یہ کیسے ہوگا. لیکن جب میرے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا, جب ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی نے ہاتھ میں موبائل تھمایا تو میں سمجھ گیا یہ بشارت اسی موبائل کے لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے عاشق نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا. اللہ نے بنایا, شرک ختم ہو جاتا ہے. جی 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 بے شک. ان لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. سنو ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا